وزیر اعظم اور آرمی چیف سے پوچھ دیں۔ بھائی جاوید چودھری۔ میرا ہمسایہ تامل تھا، وہ چنائی میں رہتا تھا اور لیڈی گارمنٹس کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی 4 فیکٹریاں تھیں اور وہ یقیناً ارب پتی ہوگا۔ انسان جب طاقت، دولت اور شہرت کی خاص حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی جگہ کسی نامعلوم مشہور، دولت مند یا طاقتور شخص کو دیکھیں، آپ کو اس کے چہرے پر لکھا ہوا محسوس ہوگا، میں عام آدمی نہیں ہوں۔ اور اس کا چہرہ بھی بتا رہا تھا وہ خاص شخص ہے۔ فلائٹ نے سنگاپور سے اڑان بھری اور میں کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ترچھی نظر سے کتاب دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کتاب پکڑا دی۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ مجھے کتاب کا ٹائٹل دلچسپ لگا، میں اس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، آپ یہ کتاب رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اس کی دوسری کاپی موجود ہے۔ اس نے ہنس کر شکریہ ادا کیا اور یوں اس کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ لیڈی گارمنٹس کی تمام ورائٹیز بناتا تھا۔ یورپ اور جاپان اس کا گاہک تھا۔ اس کا کاروبار انڈیا میں تھا لیکن وہ رہتا سنگاپور میں تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، سنگاپور میں صفائی اور امن ہے، میں اس لیے فیملی سمیت یہاں رہتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن یہ دونوں چیزیں تو دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہیں۔ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن سنگاپور میں ساؤتھ انڈین کھانا، مندر اور موسم بھی ہے۔ یہاں گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ انفراسٹرکچر شاندار اور سوسائٹی کرائم فری ہے۔ چنائی سے فاصلہ بھی زیادہ نہیں، لہٰذا میں مہینے میں 10 دن سنگاپور اور 20 دن انڈیا میں رہتا ہوں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ لی کوآن یو نے واقعی مشرق میں یورپ سے زیادہ بہتر ملک تخلیق کیا اور لوگ اب اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں 23 اگست کو 5ویں مرتبہ 2 دن کے لیے سنگاپور گیا۔ اس وزٹ کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میرے پاس ویزا تھا، لہٰذا میں سنگاپور پہنچ گیا۔ میری اس بار 2 سنگاپورین پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی۔ لطیف صدیقی شپنگ کمپنی چلا رہے تھے۔ ان کے جہاز پوری دنیا میں چلتے ہیں اور یہ سالانہ اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں۔ دوسرے صاحب ڈاکٹر شہزاد نسیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خانے وال کے رہنے والے ہیں۔ یہ 1973 میں سنگاپور پہنچے۔ ہائی پروفیشن اسٹرکچرل انجینئر ہیں۔ انہوں نے 1974 میں آسٹریلین کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ میں جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے کمپنی کے CEO بن گئے۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ 2003 میں بل کا انتقال ہوا تو کمپنی اس کی بیٹی کو منتقل ہو گئی۔ اس نے کاروبار چلانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی اور اس نے کمپنی ڈاکٹر شہزاد نسیم کو بیچ دی۔ مائن ہارٹ دنیا کی بڑی ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن کمپنیوں میں شامل ہے۔ اس نے دنیا کی 30 بلند عمارتیں، درجنوں ایئرپورٹس اور میٹروز بنائی۔ یہ لوگ سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹس مکمل کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ازبکستان کا نیا دارالحکومت بھی ڈیزائن کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی ان کے درجن کے قریب منصوبے چل رہے ہیں۔ 55 ملکوں میں ان کے دفاتر ہیں اور 5000 ملازمین۔ مجھے شہزاد نسیم کے دفتر اور گھر جانے کا اتفاق بھی ہوا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے اور چلنے پھرنے کا موقع بھی ملا۔ ڈاکٹر شہزاد اور ان کے صاحبزادے عمر شہزاد دونوں بھلے مانس اور سمجھدار ہیں۔ یہ سنگاپور کے انویسٹمنٹ بورڈ میں بھی شامل ہیں اور ان کا وزیر اعظم ہاؤس میں بھی عمل دخل ہے۔ یہ درجن بھر سربراہان مملکت کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم لی کوآن یو کے ساتھ بھی ان کا براہ راست رابطہ ہے۔ شہزاد نسیم جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان آئے اور کراچی میں کریک مرینا کے نام سے سمندر کے کنارے 6 ستارہ فلیٹس بنانا شروع کر دیے۔ یہ 8 35 منزلہ ٹاور تھے اور یہ کراچی کی بلند ترین عمارتیں تھیں۔ یہ منصوبہ 2005 میں شروع ہوا مگر 2023 یعنی 18 برسوں میں مکمل نہ ہو سکا، جبکہ اس دوران ان کی کمپنی مائن ہارٹ نے ملائیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت بھی بنا دی اور بھارت کے 8 ایئرپورٹس بھی۔ میں نے ڈاکٹر شہزاد نسیم سے پوچھا، آپ پاکستان میں کیوں فیل ہو گئے؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 4 زندگیاں اور آپ کے 8 کلون یعنی ہمزاد چاہیے۔ آپ کا ایک ہمزاد روزانہ عدالتوں میں پیش ہو، دوسرا FIA کے دفتر میں حاضری دے، تیسرا نیب میں ماتھا ٹیکے، چوتھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جوتے کے سائے، 5واں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا رہے، 6واں بیوروکریسی اور فوج کے ساتھ رابطے میں رہے، 7واں کلائنٹ سے لڑتا رہے اور 8واں ہمزاد سائٹ پر کام کرائے۔ یہ اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں۔ مجھے ان کی کہانی دکھی محسوس ہوئی۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا، شوکت عزیز سنگاپور میں سٹی بینک میں تھے، میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، یہ ہمارے کام سے بھی واقف تھے، لہٰذا یہ مجھے پاکستان لے گئے۔ ہم نے کراچی میں کام شروع کر دیا۔ پاکستان میں اس زمانے میں کوئی بڑی کنسٹرکشن کمپنی نہیں تھی، لہٰذا ہم نے چینی فرم کے ساتھ معاہدہ کر لیا، سائٹ پر کام شروع ہو گیا۔ 2008 میں پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو گئی اور چینیوں پر حملے ہونے لگے، لہٰذا ہماری چینی کمپنی واپس چلی گئی۔ اس کی 1 ارب روپے کی بینک گارنٹی تھی۔ عدالت نے اس کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیا۔ چینی کمپنی نے ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دی، یوں کام رک گیا۔
اس دوران کسی نے نیب میں ہمارے خلاف درخواست دے دی، نیب نے انکوائری شروع کر دی۔ یہ انکوائری 2021 تک چلتی رہی۔ ہم کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر ذلیل ہوتے رہے۔ ہم نے اس دوران ایک لوکل کمپنی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اس نے کام کیا اور نہ اپنا شیئر دیا، اور الٹا ہم پر کیس بھی کر دیا۔ ہم ابھی ان کے ساتھ نبٹ رہے تھے کہ اتھارٹی نے ہماری لیز کینسل کر دی۔ ہم اب 4 جنگیں لڑ رہے تھے، اتھارٹی کے ساتھ محاذ کھلا ہوا تھا، لوکل پارٹنر کے کیس بھگت رہے تھے، نیب کی انکوائری چل رہی تھی، کلائنٹس کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ ہم نے کل 1350 فلیٹس بنانے تھے، ان میں سے صرف 250 کی بکنگ ہوئی تھی۔ ہمارے پاس 3.5 ارب روپے تھے، ہم نے ان سے 3 ٹاور کا گرے اسٹرکچر مکمل کر لیا، جبکہ باقی 5 کی بنیادیں مکمل تھی، لیکن ہمیں سانس کی مہلت ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ ہم پاکستان جا کر تھک گئے، اس دوران کووڈ بھی آ گیا، ہمارے 3 سال اس میں بھی ضائع ہو گئے۔ ہم اب بھی اپنا پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے نام اسٹاپ لسٹ میں ہے۔ 5 سال سے FIA کی انکوائری چل رہی ہے، ہمیں عدالتیں بھی بلا رہی ہیں اور ہمارے اکاؤنٹس بھی سیز ہیں۔ لہٰذا آپ خود بتائیں ہم کام کیسے کریں گے؟ کام مکمل کرنے کے لیے ہمارا پاکستان جانا ضروری ہے، مگر ہم اسٹاپ لسٹ میں ہیں۔ ہمارا لوکل پارٹنر ہمیں FIA کے ذریعے سانس نہیں لینے دے رہا، اتھارٹی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، اور ان 18 برسوں میں 1000 کی چیز 50,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے کام شروع کیا تھا تو $60 روپے کا تھا، آج یہ 315 روپے میں بھی نہیں مل رہا۔ ہم اگر کوئی انٹرنیشنل کمپنی لے جاتے ہیں تو حکومت کل اسے ڈالر باہر لے جانے کی اجازت نہیں دے گی، چنانچہ یہ پھر وہاں کیوں جائے گی؟ اور ہم اگر کوئی پاکستانی کمپنی ہائر کرتے ہیں تو اسے ہمارا وہ لوکل پارٹنر کام نہیں کرنے دے گا جس نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا ہے۔ لہٰذا پھر ان حالات میں پروجیکٹ کیسے مکمل ہوگا، اور اس کی بھی کیا گارنٹی ہے ہم پاکستان جائیں اور ہمارے نام ECL میں نہ ڈال دیے جائیں؟ اور اگر یہ ہو گیا تو ہمارے 55 ملکوں میں دفاتر بند ہو جائیں گے، ہمارے انٹرنیشنل پروجیکٹس لٹک جائیں گے، لہٰذا پھر ہم نے اس خاری میں کیا کمایا؟ میں نے ان سے پوچھا آپ کے ذہن میں اس کا کیا حال آتا ہے؟ ڈاکٹر شہزاد نسیم کا جواب تھا، آرمی چیف اور وزیر اعظم ہماری بات بھی سن لیں، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹیں ختم کر دیں، ہماری FIA اور عدالتوں سے جان چھڑائیں، ہمیں پروجیکٹ مکمل کرنے دیں، ہم اپنے کلائنٹس کو فلیٹس ہینڈ اوور کریں اور معاملہ ختم۔ آپ لوگ پاکستان میں خوش اور ہم سنگاپور میں۔ یہ رکے اور پھر ہنس کر بولے، آپ پوری دنیا میں سرمایہ کار تلاش کر رہے ہیں لیکن اپنے لوگوں کی مت مار دیتے ہیں، کیا اس طرح کام ہو سکتا ہے؟ دوسرا، کیا میرا حشر دیکھ کر سنگاپور کے سرمایہ کار پاکستان جائیں گے؟ آپ یہ یاد رکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشل اس کے اوورسیز ہے۔ یہ آئیں گے اور یہ کام کریں گے تو ان کے پیچھے دوسرے سرمایہ کار آئیں گے، لیکن اگر یہ عدالتوں کے برآمدوں میں ذلیل ہو جائیں گے تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ رکے اور بولے، آپ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے مجھے اس سوال کا جواب لے دیں، آپ اگر مجھے سنگاپور سے پاکستان نہیں آنے دے رہے، آپ اگر میری گردن نہیں چھوڑ رہے تو پھر پروجیکٹ کیسے مکمل ہوگا؟ کیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے کام کروں گا؟ اور دوسرا، اگر مجھے میرا لوکل پارٹنر تنگ کر رہا ہے، یہ پروجیکٹ نہیں چلنے دے رہا، تو پھر مجھے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے؟ میں کس سے رابطہ کروں؟